ملحدین کی طرف سے آتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لونڈی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ اس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کو سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں اور ان کے اونرز جو ہیں وہ اسے فلفل کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جب ان کو فیمیلز کو ضرورت ہے اور ان کی خواہشات ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ جو مرد غلام ہیں ان کی خواہشات کہاں سے پوری ہوں گی؟ اسلام ان کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اور اگر اجازت نہیں دی تو کیوں نہیں دی؟ اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں. اور کیا ممانت تھی کہ ایک مرد غلام اپنی عورت مالکہ کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ رکھ کر اپنی وہ سیکشول ڈیزائرز کو پورا نہیں کر سکتا تھا؟ کیا مفتی صاحب یہ ایک ناانصافی نہیں ہے؟ کیا مرد غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوگی سیکشول ڈیزائرز کی طرف؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کوشچن کو صحیح کرنا چاہوں گا. مجھے معلوم ہے کہ یہ ملحدوں کی طرف سے آپ کر رہی ہیں، لیکن چونکہ ملحدوں کا ہی کوشچن فنڈامنٹلی رانگ ہے تو اس لیے اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. باندیوں سے یا کانکیوبائن سے، ہم اردو میں ان کو باندی کہتے ہیں، اگر کنزومیشن ہوتا ہے تو وہ کنزومیشن اس لیے نہیں ہوتا کہ باندی کی خواہش کو پورا کرنا ہے. لہٰذا اب آپ یہ کہیں کہ جی پھر غلام کی خواہش کا کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ غلام کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ یہ کہ غلام کی شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طریقے سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. لیکن باندی کے ساتھ جو کنزومیشن ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرنی. اصل جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھائی باندی کے ساتھ یا جو کانکیوبائن ہے اس کے ساتھ اگر اس کا جو ماسٹر ہے وہ کنزومیشن کرتا ہے تو کیا یہ ریپ نہیں ہے؟ چونکہ یہ اس کے کنسنٹ کے خلاف ہے، آپ نے اس کا کنسنٹ لیا نہیں اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کی، جنسی زیادتی، تو یہ جنسی زیادتی تو ریپ ہوئی. ہاں اگر اس کا کنسنٹ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ساری بات جو ہے وہ کنسنٹ پہ آ کر رک جاتی ہے، رضامندی کے اوپر رک جاتی ہے. یعنی اگر آپ آج کے لبرل سوسائٹی میں دیکھیں، ایک آدمی چاہے وہ میرڈ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آؤٹ آف دا وے جا کر کسی عورت کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کرتا ہے، کنزومیشن کرتا ہے اور رضامندی کے ساتھ، تو کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. بیوی کو پرابلم ہو سکتی ہے، کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لا کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ لیگلی یا معاشرے میں امورل بھی نہیں سمجھا جاتا. میں لبرل معاشرے کی بات کر رہا ہوں. تو ساری بات آتی ہے کنسنٹ کے اوپر. تو آج کنسنٹ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ کنسنٹ ہے کیا. اور میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا جو آج کی اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے کہ وہ اس کو آج نوٹ کر لیں اور بہت غور سے سنیں کہ کنسنٹ کیا ہے. دیکھیے ایک امریکہ میں اور یورپ میں ایک تنظیم ہے، یہ این جی او ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے پلانٹ پیرنٹہوڈ. آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری مل جائے گی. اس کے آفیشیل پیج کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. اس کے آفیشیل پیج کے اوپر کنسنٹ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسکرین کے اوپر، یہ آ جائے گی پوری عبارت، یہ پورا ٹیکسٹ. وہ کہتے ہیں کہ کنسنٹ کے 5 معیارات ہیں، 5 اسٹینڈرڈز ہیں. FRIES، اگر آپ اس کو ایک لفظ بنا کر پڑھیں گے تو ہے فرائز، یعنی فرینچ فرائز. تو مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد فرینچ فرائز تھوڑا سا آپ کو برے لگیں گے، اس لیے اگر آپ اس کو آلو کا چپس کہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو فرائز کیا چیز ہے؟ یہ کنسنٹ کی ڈیفینیشن ہے. کنسنٹ یعنی میاں یا مرد اور عورت کے درمیان اگر کنزومیشن ہو رہا ہے تو کنسنٹ کو ہم کیسے مانیں، کیسے سمجھیں کہ کنسنٹ ہے، فل رضامندی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی مس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فل رضامندی نہیں ہے اور اس میں مرد کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، ریپ کے چارجز اس پہ لگ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فریلی گیون. فریلی گیون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو کنسنٹ ہے یہ آپ کی چوائس ہے. اس کے اوپر آپ کو کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے، کوئی مینیپولیشن نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے ڈرگ یا الکوہول کا. پتا چلا کہ مرد نے عورت کو ڈرگ پلا دی، الکوہول پلا دیا اور اس کے ساتھ اس نے کنزومیشن کر لیا، تو یہ فریلی گیون کا وائلیشن ہوا، یہ کنسنٹ نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ریورسبل. ریورسبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ عورت نے کنسنٹ دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جب تک کنزومیشن چلتا رہے گا، انٹرکورس چلتا رہے گا، یہ کنسنٹ باقی ہے، بلکہ عورت کسی بھی موقع پر اس کو ریورس کر سکتی ہے. تو لکھا ہے کہ anyone can change their mind about what they feel like doing anytime, even if you have done it before, and even if you are both naked in bed. یعنی اگر اس حال میں بھی ہے کہ دونوں بستر میں برہنہ ہیں لیکن بہت قریب ہے کہ کنزومیشن ہو گیا، ایک دم مائنڈ بدل گیا اور کنسنٹ ختم کر دے عورت، تو یہ اس کو حق ہے. اس کے بعد اگر مرد کوئی آگے بڑھے گا تو یہ ریپ ہو جائے گا. تیسری چیز ہے انفارمڈ. انفارمڈ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کے تعلق سے مکمل معلومات پہلے دے دینی چاہیے. You can only consent to something if you have the full story. For example, if someone says that he will use a condom and then they don't, there isn't full consent. واضح ہے بالکل، جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے بتا دوں کہ ایک مرد نے کہا جی کنڈم یوز کروں گا لیکن نہیں کیا، تو یہ کیلیفورنیا کی کورٹ میں، اس کو شیلفنگ بولتے ہیں، کیلیفورنیا کی کورٹ میں 7 اکتوبر کو پچھلے سال ہی یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ سول کرائم ہے کہ چونکہ کنسنٹ جو ہے وہ فلی انفارمڈ ہونا چاہیے، وہ نہیں پایا گیا. چوتھی چیز ہے انتھوزیاسٹک.
اس کا مطلب کیا ہے؟ when it comes to sex you should only do stuff you want to do, not things that you feel you are expected to do. میں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا آگے. اس کے بعد ہے specific. saying yes to one thing like going to the bedroom to make out doesn't mean you have said yes to others. یعنی اگر ایک عورت یہ کہتی ہے یعنی تلاعب کر رہی ہے, میک آؤٹ کر رہی ہے, یعنی جو کنزومیشن سے پہلے جو ٹچنگ ہوتی ہے اگر وہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیکس بھی کرنا چاہتی ہے. اسپیسیفک ہونا چاہیے, یعنی وہ آپ کو بتائے کہ ہاں جی یہی کام کرنا ہے تو پھر ہوگا, ورنہ کنسنٹ نہیں ہے. اب یہ جو اس میں 3 پوائنٹ ہیں, ریورسیبل, انفارمڈ اور انتھوزیاسٹک. میں اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا, اور اس میں بھی جو انتھوزیاسٹک ہے. انتھوزیاسٹک کا کیا مطلب ہے پلانڈ پیرنٹ ہوڈ کے نزدیک؟ اور میں اس آرگنائزیشن کو یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ تو اس آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن ہے. بھائی اس آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کی بنیاد پر پورا معاشرہ چل رہا ہے. امریکہ میں لاز بن رہے ہیں, جو ویسٹرن لبرل سوسائٹیز ہے وہ اس آرگنائزیشن کی بنیاد پر چل رہی ہے. یہ اتنا بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں. تو انتھوزیاسٹک کیا ہے؟ asking permission before you change the type or degree of sexual activity with phrases like is this okay. تھوڑا سا I'm sorry لیکن بات کو بہت واضح کرنے کے لیے مجھے کچھ طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے. مثلا ایک آدمی اور ایک مرد اور عورت جمع ہے, اورل سیکس چل رہا ہے. اب مرد جو ہے وہ اس کو بدلنا چاہتا ہے, تو وہ پہلے اجازت لے کہ میں اس کو, یعنی جو ایکچوئل سیکس ہے کہ میں وہ کر لوں, وہ کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے کر لو, چلو بھائی آگے بڑھو. اگر اس نے نہیں پوچھا یہ ریپ ہو جائے گا. اسی طریقے سے confirming that there is reciprocal interest before initiating any physical touch. کوئی بھی ذرا سا فزیکل ٹچ ہو پہلے پوچھ لو, ٹھیک ہے ہاں بھی ٹھیک ہے چلو بھائی آگے بڑھو. اس کے بعد آگے letting your partner know that you can stop any time. آپ اپنے پارٹنر کو یہ بتا دیں دیکھو بھائی کسی بھی وقت آپ جو ہے, یعنی مرد یا عورت سے یہ کہتے ہیں کسی بھی وقت تمہارا ذہن کسی بھی لمحے اگر بدلنا چاہے فوراً بدل جائے, مجھے بتا دینا, میں فوراً رک جاؤں گا. اور ناٹ اونلی یہ, آگے کہتا ہے periodically checking in with your partner such as asking is this still okay. مثلا یعنی تصور کیجئے کہ جو لوگ میرڈ ہیں وہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت وہ کنزومیشن کر رہے ہیں, اور بار بار اس عمل کے دوران مرد یہ پوچھ رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے, ہاں جی ٹھیک چل رہا ہے, چلو بھائی آگے, ٹھیک چل رہا ہے, آپ صحیح بھی صحیح چل رہا ہے, ہاں بھی صحیح چل رہا ہے, چلو بھائی آگے. یہ ہے کنسنٹ. تو اس طرح یہ ایک ایسا کنسنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے تاکہ بیڈ میں, یہ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک جب کنزومیشن ہوتا ہے تو مرد لیڈ کرتا ہے, لیکن آپ کنسنٹ کو اس طرح ڈیفائن کریں کہ مرد لیڈ نہ کرے, عورت لیڈ کرے. اس لیے کنسنٹ کی یہ ڈیفینیشن کی گئی ہے. تو اب یہاں سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ یہ جو ریورسیبل, انفارمڈ اور انتھوزیاسٹک ہے, یہ جو ریورسیبل ہے کیا واقعی کنسنٹ لبرل سوسائٹی میں ریورسیبل ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں کئی مثالیں آپ کو دوں گا, ضروری نہیں کہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے سیکس اور کنزومیشن سے ریلیٹڈ ہوں. دیکھیے آپ ڈیموکریسی میں ووٹ دیتے ہیں, ووٹ آپ کا کیا ہے؟ ووٹ آپ کا کنسنٹ ہے. کیا آپ ووٹ دے کر ریورس کر سکتے ہیں اگلے الیکشن سے پہلے؟ نہیں کر سکتے. تو آپ کا وہ جو کنسنٹ آپ نے پولیٹیکل لیڈر کو دیا ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ ایک آدمی اور ایک مرد اور ایک عورت جب ایک بیڈ میں ہوتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی پرسنل معاملہ ہے, اس سے سوسائٹی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو پوری سوسائٹی کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو یہ جو ووٹ ہے یہ آپ کا کنسنٹ ہے, لیکن آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے انفارمڈ کی آپ کو مثال دیتا ہوں. انفارمڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, لیکن اگر ذرا سے اس کی خلاف ورزی ہوئی تو کیا آپ اپنے کنسنٹ کو ریورس کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. مثال, آپ نے مثلا ایک وزیر اعظم کو یا صدر کو ووٹ دیا, یعنی کنسنٹ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لیڈ کرو, لیکن آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ جنگ نہ کرے. مثلا امریکہ میں آپ نے ووٹ دیا اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ بھائی بائیڈن جو ہے وہ جنگ نہ کرے, اور بائیڈن نے یہ پرومس بھی کیا ہے کہ میں جنگ نہیں کروں گا, لیکن اس کے بعد حالات ایسے آئے کہ بائیڈن کو جنگ کرنی پڑی. تو کیا آپ اس کو ریورس کر دیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. آپ اپنے کنسنٹ کو ریورس نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لبرل سوسائٹی میں جو کنسنٹ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ریورسیبل ہو, ارریورسیبل بھی ہوتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ فلی انفارمڈ ہو, بلکہ پارشلی یا بالکل بھی انفارمڈ نہ ہو, ایسا بھی ممکن ہے. تو بھائی کنسنٹ کا کوئی ایک معیار تو طے ہونا چاہیے. کوئی بھی معیار لبرل سوسائٹی میں طے نہیں ہے. اور ایک اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت اگر خود ہی اپنا کنسنٹ دے رہا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ ایکسپرٹ کا کنسنٹ بھی کافی ہے. ایک میں مثال دیتا ہوں, یہ کیس ہے 1957 کا, ایک برٹش کورٹ کا, یہ لیگل انسائکلوپیڈیا ہے BMLR 5, اس سے یہ حوالہ ہے. In a case of non-consensual psychiatric treatment where it was found that a doctor is not guilty of negligence if he has acted in accord with the practice accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کیس ہوا تھا, اس میں یہ تھا کہ ایک شخص کو سائیکائٹرک ہیلپ کی ضرورت تھی, لیکن اس کی مرضی کے خلاف اس کا وہ ٹریٹمنٹ کیا گیا. وہ شخص جو ہے کورٹ چلا گیا, تو لیکن کورٹ نے جو رول کیا وہ یہ کیا کہ آپ کے کنسنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کے طریقہ کار, ان کے طے کردہ جو اصول و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں آپ کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے, تو آپ کا کنسنٹ ہو یا نہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جس بندے نے کیس کیا تھا وہ کیس ہار گیا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغربی جو سوسائٹی ہے، جو لیگل فیلڈ ہے، یا جو سوشل معاشرہ ہے، جو سوشل جو میدان ہے، ہر جگہ کنسنٹ آف ایکسپرٹس کو بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے. کنسنٹ آف ایکسپرٹس کو ایکسپرٹ مانا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی خود کنسنٹ نہ بھی دے لیکن ایکسپرٹ کی طرف سے کنسنٹ اور رضامندی ہے تو اس کو مانا جائے گا. اب آ جاتے ہیں ایک اور پوائنٹ کے لیے. کنسنٹ کے لیے دو ریکوائرمنٹ ہے مغربی معاشرے میں، ایک ہے کیپیسٹی اور ایک ہے کمپیٹنس. اس کی مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک 12 سال کی 13 سال کی لڑکی ہے، بظاہر وہ اس میں کیپیسٹی ہے کہ اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کیا جائے، وہ کر سکتی ہے. 14 سال کی 15 سال کی لڑکی کر سکتی ہے، لیکن لیگلی اس میں کمپیٹنس نہیں ہے. یہ لا ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں مثلا ابھی شاید امینڈمنٹ ہوا ہے، 21 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ پارلیمنٹ کے ممبران کمپیٹنس ایک لڑکی کے کمپیٹنس کو کیوں سیٹ کریں گے؟ اس کا کنسنٹ کہاں گیا؟ وہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں 20 سال کی ہوں، میں بھی شادی کروں، لیکن لا اس کو اجازت نہیں دے گا. امریکہ میں اکثر اسٹیٹس کے اندر 18 سال کی عمر ہے، کچھ اسٹیٹس کے اندر 16 سال کی عمر ہے، کچھ اسٹیٹس کے اندر 12 سال کی 14 سال کی عمر ہے اگر پیرنٹس کی اجازت ہو. تو گویا کہ آپ کے کنسنٹ کو پارلیمنٹ یا کانگریس طے کرتی ہے کہ آپ کے کنسنٹ کو ہم مانیں یا نہ مانیں. اتنے فلاز ہیں اس یورپین اسٹینڈرڈ میں کنسنٹ کے. اب اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، ایک اور میں مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ امریکہ میں 11 اسٹیٹس ہیں جس میں ایک لا ہے ایڈ ان ڈائنگ لا. ایک آدمی ہے، وہ مثلا اس کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ میرے پاس 5-6 مہینے کا ٹائم ہے، میں سسک کر مروں گا، اس لیے مجھے حکومت اجازت دے کہ میں ایسی دوا مجھ کو دی جائے تاکہ میں آرام سے سکون کے ساتھ مر جاؤں. 11 صوبوں کے اندر یہ قانون ہے، اس کو ایڈ ان ڈائنگ لا کہتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی مثلا دنیا سے عاجز آ گیا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں مروں، میں اپنی زندگی سے عاجز آ گیا لیکن میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، تو مجھے حکومت اجازت دے مرنے کی، اس کو اجازت نہیں ہے. تو بھائی کنسنٹ ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، وہ رضامندی کے ساتھ مرنا چاہتا ہے، اس کی باڈی ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس کی باڈی کے اوپر اس کی مرضی نہیں ہے جب مسئلہ مرنے کا آتا ہے. تو کنسنٹ کدھر گیا؟ تو یہ جو کنسنٹ ہے یہ اتنا زیادہ ویگ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے جو ہم لبرل سوسائٹی سے لیتے ہیں. اب جو اس پوری میں نے کنسنٹ کے اوپر گفتگو کی ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل کنسنٹ کے لیے لبرل معاشروں میں بھی مکمل انفارمیشن ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کنسنٹ ہمیشہ ریورسیبل نہیں ہوتا، اس کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ماہرین کا فیصلہ ہو جائے تو بھی کنسنٹ کافی ہے. اب میں آتا ہوں آپ کو جنگ کے اوپر لے کر آتا ہوں. مان لیجئے ایک جنگ ہوئی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، اور اس میں غیر مسلم خواتین مثلا قیدی بنا کر لائی گئی، ان کو باندھ دیا اور کانکیوبائن بنا لیا گیا. ان کو ابھی یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا ان کا پتا ہونا کنسنٹ کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے. لبرل سوسائٹی سے میں نے مثال دے دی ہے. مان لیجیے ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارا جو آقا ہے وہ تمہارے ساتھ کنزومیشن کرے گا. کیا وہ اس کنسنٹ کو ریورس کر سکتی ہیں؟ اگر وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کر وہ کہیں کہ نہیں ہم تیار نہیں، ہمیں اس کو ریورس کرنا ہے، نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ کہ کنسنٹ کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے لبرل معاشرے سے اس کی مثال دی ہے. اسی طریقے سے ایک عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو جنگ کی رضامندی نہیں دی تھی، لیکن اس کے لیڈروں نے تو دی تھی، اس کے شوہر نے دی تھی، اس کا شوہر بطور سولجر اس جنگ میں شریک تھا. تو ماہرین کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ملک کے لیڈر نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس لیڈر کے ساتھ جو عوام ہے شامل، جو عورتیں شامل ہیں، ان کو باندھی بنایا جائے گا. اس کی مثال دیتا ہوں. جب جنگ قادسیہ ہوئی، یعنی پرشین امپائر کو ختم کیا گیا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزدجرد. اس کی 3 شہزادیاں، ان کو باندھی بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ بھائی ان کا کیا کرنا ہے، یہ تو شاہی خاندان کی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میں تو آزاد کرتا ہوں اپنا حصہ. حضرت علی نے آزاد کیا، حضرت عمر نے آزاد کیا، بقیہ سب لوگوں نے آزاد کیا. تو ان یزدجر کی ان 3 باندیوں میں سے ایک باندی کی شادی حضرت حسین سے ہوئی، ایک لڑکی کی شادی، ایک شہزادی کی شادی حضرت ابو بکر کے بیٹے سے ہوئی، اور ایک شہزادی کی شادی جو تیسرے نمبر کی تھی اس کی شہزادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوئی. تو باقاعدہ شادیاں ہوئیں اور ان کی رضامندی سے ہوئیں. تو یہ دراصل وہ خواتین کے جو جنگ میں شامل ہیں ان کو باندھی بنایا جائے گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ان کا کنسنٹ نہیں تھا، ان کا کنسنٹ میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے ملک کے ماہرین کا کنسنٹ تھا کہ چاہے ہماری عورتوں کو باندھی بنا لیا جائے تب بھی ہم جنگ کریں گے. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ، اور یہ میرا لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سورہ نور میں آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اور جو مکاتبت کرنا چاہیں، مکاتبت کس کو کہتے ہیں؟ مکاتبت کہتے ہیں بائنگ یور سلیوری، بائنگ یور فریڈم. کہ آپ اگر اپنے آقا کو مثلا یہ کہیں میں تم کو 10,000 روپے 1,00,000 روپے دیتا ہوں اور تم مجھے آزاد کر دو، اس کو کہا جاتا ہے مکاتبت. یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے، یعنی تمہارے غلاموں میں سے، تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو، اور اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے.
اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ جو مکاتبت کرنا ہے یہ واجب ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک غلام اور باندی اگر اپنے آقا سے یہ کہے کہ مجھے تو مکاتبت کرنی ہے، یعنی میں اپنی فریڈم کو خریدنا چاہتی ہوں، یہ لو پیسے اور مجھے کرو آزاد، تو غلام کے لیے، آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اب اگر اس باندی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا آگے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم. مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پیسے دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تم مال کے ذریعے اس کی مدد کرو. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف اس طرح کے غلاموں کو آزاد کرانا ہے، ضروری ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ اس کی مدد کریں. اب میں ایک انسیڈنٹ سیریس سے سنا دیتا ہوں آپ کو. یہ ہے یہ تفسیر بغوی کا میں نے حوالہ دیا. کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی حضرت عمر کی جو بات ہے وہ آپ نے جھوٹ کہہ دی، یہ تفسیر بغوی کا حوالہ ہے. بلکہ ایک واقعہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سیرین ایک غلام تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. انہوں نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ آپ مجھے مکاتب بنا دیجئے، یہ لیجئے پیسے، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. تو انس بن مالک نے منع کیا کہ نہیں میں تو مکاتب نہیں بناؤں گا. تو انہوں نے جا کر حضرت عمر سے شکایت کر دی. حضرت عمر اپنا درہ لے کر پہنچ گئے انس بن مالک کو سزا دینے کے لیے کہ تم نے قرآن کی مخالفت کیسے کر دی. اگر کوئی غلام اور باندی کہتے ہیں کہ مکاتب بناؤ تو مکاتب بنانا پڑے گا. اب آگے چلیے، یہ ہے میری لاسٹ پوائنٹ آج کا. مسند احمد میں ایک روایت ہے اور یہ ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کے نکاح کا واقعہ ہے. قبیلہ حوازن سے آتی ہیں. جب حنین کی جنگ ہوئی اور حوازن کے جو لوگ ہیں وہ قید ہو کر آئے تو ان میں جویریہ بنت الحارث بھی تھی، یہ بھی باندی بن کر آئیں. اور یہ کس کے حصے میں گئیں؟ یہ ثابت ابن قیس ابن شماس ایک صحابی ہیں، ان کے حصے میں آئیں. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں، معاف کیجیے گا حضرت جویریہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک خوبصورت خاتون تھی، وجیح خاتون تھی. ان کو یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، جس کے حصے میں وہ آئے وہ آسانی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے، ایسا نہیں تھا. اب حضرت جویریہ یہ فرماتی ہیں کہ میں ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی، فکاتبتہ علی نفسی، میں نے ثابت ابن قیس کو سے مکاتبت کر لیا، میں نے کہا کہ میں پیسے دوں گی، مجھے آزاد کرو. ثابت ابن قیس اس کو مسترد نہیں کر سکے، چونکہ قرآن کا حکم ہے فکاتبوہم، مسترد نہیں کر سکے. اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جویریہ کہ یا رسول اللہ میں نے مکاتبت کر لی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی اور یہ آپشن بھی رکھا کہ اگر تم اس سے بہتر آپشن چاہو میں تمہاری مدد بھی کر دوں گا اور تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مرضی کے ساتھ نکاح کیا. اب یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، مان لیجئے ایک میں سیناریو بتاتا ہوں، ایک لڑکی، ایک عورت مسلمانوں کے پاس باندی بن کر آئی. اس کے سامنے یہ آپشن ہے کہ چاہے تو وہ مکاتبہ بن جائے، یعنی وہ اپنی آزادی کو خرید لے اور آزاد ہو جائے. پیسے اس کے پاس نہیں ہے، مسلم سوسائٹی اس کی مدد کرے گی. لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے مکاتب نہیں بننا ہے، یا پیسے بہت زیادہ ہیں میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، وٹ ایور، میں باندی ہی رہنا چاہتی ہوں، تو اس نے کنسنٹ دیا ہے باندی بننے کا. اور اس کنسنٹ کے بعد پھر وہ اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ، اپنے ماسٹر کے ساتھ، جس کو ماسٹر کہنا غلط ہے لیکن لفظ چونکہ وہ استعمال ہے، وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے کہ جس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اس کی ایکچوئل وائف ہے، لیکن اس کا درجہ وائف سے کچھ کم ہوگا. ایگزیکٹ وائف نہیں ہوگا لیکن وائف سے کم ہوگا. لیکن اس کو مسٹریس نہیں کہا جائے گا، اس کو سائڈ چک نہیں کہا جائے گا، اس کو گروپی نہیں کہا جائے گا، اس کو رکھیل نہیں کہا جائے گا، بلکہ معاشرے میں اس کا مقام ہے، معاشرے میں اس کا مرتبہ ہے. تو وہ جب کوئی بھی باندی کنزومیشن کرتی ہے اپنے مولا اور اپنے آقا کے ساتھ، تو دراصل وہ مکاتب ہونے کے اسٹیٹس کو ختم کر کے یہ کنسنٹ دیتی ہے کہ نہیں جی میں اپنے آقا کے ساتھ رہوں گی. تو کنسنٹ تو ہے موجود. تو وہ کنسنٹ جو مغرب کا معیار ہے، جو لبرل سوسائٹی کا معیار ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ تو اتنا شیکی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن اس روایت اور آیت سے یہ پتا چلا کہ باندی جب مسلمان گھر میں آئے گی تو وہ کنسنٹ دے کر آئے گی. اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کو ریپ کر دیا کرتے تھے، یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا. آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بددیانتی کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص میرے اس پوری پریزنٹیشن کے اوپر تبصرہ کرنا چاہے تو تبصرہ کرے اور ان چیزوں کو ریفیوٹ کرے. ہاں اگر آپ تاریخی روایتوں سے ریفیوٹ کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخی روایتوں سے آپ قرآن کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے. تاریخی کوئی روایت اگر قرآن کے خلاف پیش کریں گے تو تاریخی روایت کو دیوار پر مار دیا جائے گا. تو یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آگے کے سوال بھی کور ہو گئے کہ نہیں.
نہیں بالکل نہیں ہوئے. اور ابھی جو بہت ہی ہارڈ کوشچن ہے, لیکن میں آئی مسٹ سے کہ ماشاءاللہ کنسنٹ کا جو آپ نے ایک سینیریو ماڈرن ڈے سے اور پریویس جو دور رہ چکا ہے کلیئر ہو گیا. تمام شبہات کنسنٹ سے ریلیٹڈ, ریپ سے ریلیٹڈ, ریپ تھا یا نہیں تھا, ان کی کیا سیکشول ڈیزائرز تھیں اور وہ کس طرح کنسنٹ دے سکتی تھی یا ان سے اس معاملے میں. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین جواب تھا. کیسر بھائی, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ نہیں, آپ کا شاید جی میں بس مفتی صاحب کی بات بہت ہی ڈیٹیل سے انہوں نے ایک بات کہی ہے. میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جو کنسنٹ کی بات ہے, دیکھیں جو ماڈرن کانسیپٹ کہا ہے, اس سے ہم تاریخ کی کسی بھی چیز کو اپلائی کریں تو وہ ہمیشہ ہمیں کنفیوزڈ ہی نظر آئے گی. لٹرلی آپ کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. the thing is کہ اس زمانے کے نارم میں آپ دیکھیں کنسنٹ کیا ہوتا تھا, جو پریکٹسز ہوتی تھیں. وہ جو سوال ہے نا کہ یہ جو مسلمان اپنا معافی چاہوں گا جو مرد جنگی قیدی ہوتے تھے ان کے ڈیزائرز کا خیال یہ, وہ دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہے. اس زمانے کے نارمز کا یہ حصہ تھا کہ جب جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ سرٹن کنسنٹ دیں گے, وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ جنگ ہار گئے تو آپ کو پکڑا جائے گا, آپ کو غلام بنایا جائے گا, جو بھی معاملے اس زمانے کے موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ کیے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو کفار کی ہے وہ جب پکڑی جاتی ہے تو وہ کس چیز کا کنسنٹ دے رہی ہے اس زمانے کے نارمز کے مطابق؟ کہ اسے پروسٹیوشن بھی کرائی جائے گی, اسے بیچا بھی جائے گا, اسے رکھیل بنایا جائے گا, اسے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ سارے کے سارے کنسنٹ اس نے دے دیے ہیں کیونکہ یہی انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ کرنا ہے. لیکن اسلام نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے کہ وہ اس زمانے کے نارمز کے مطابق رکھیل بننے کا بھی کنسنٹ دے رہی ہے, پروسٹیٹیوٹ بننے کا بھی کنسنٹ دے رہی ہے, اینڈ ارریسپیکٹو کہ اس کا پچھلا سوشل سٹیٹس کیا تھا. اسلام کچھ بھی نہیں کر رہا, صرف یہ کر رہا ہے کہ اسے پروگریسولی سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرے, شادیاں کرے, اس کے بچوں کو جائیداد میں حقوق دے. اس سے یعنی کہ آج کل کے زمانے میں کل آپ اپنا نیا کوئی اسٹینڈرڈ چینج کر دیتے ہیں, اس سے آپ کسی اور چیز کو اپوز کرنا شروع کر دیں, تو اس سے آپ کی عقل نہیں بڑھ جاتی ہے, اس سے آپ کی جہلیت ایکسپوز ہوتی ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سارے کے سارے کنسنٹ لے کے آئی ہوئی تھی, اسلام نے سارے کے سارے کو نلیفائی کر کے اس کو معاشرے میں عزت دی ہے. واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ جی اس پہ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. یہ جو ہے نا, ویسے تو ماشاءاللہ جتنی بات مفتی یاسر بائجی صاحب نے تفصیل سے کانسیپٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو سروے کروایا ہے بڑا زبردست شاندار سے, اور میں کہتا ہوں کہ اتنی بھری ہوئی گفتگو تھی کہ اگر کوئی اس کو تسلی سے بار بار سنے گا تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نقطہ اس کو سننے کو ملے گا. کیسر احمد راجہ صاحب نے جو بات کی اور انہوں نے دوبارہ یاد کروایا کہ وہ جو یہ لوگ اطلاع, تو میں اس اینگل سے اس کو لینا چاہ رہا ہوں مختصراً 1 منٹ میں. وہ یہ چیز ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب عورت جو ہے اس کے ساتھ جو فزیکل ہوا جا رہا ہے, تو جو غلام مرد آیا ہے تو اس کے بھی تو ڈیزائرز ہیں نا. مفتی صاحب نے اس کے اوپر تمہیدی گفتگو کے اندر ہی بات کر دی تھی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کون سی ڈیزائر ہے کیا نہیں. میں یہاں پر جو چیز ایڈ کرنے لگا اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. دیکھیں اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں, جنگی قیدی, ان کو پکڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ آپ جنگ کے قوانین کو عام حالات میں نہیں لا سکتے اور عام حالات کے قوانین کو جنگ کے قوانین پر نہیں لا سکتے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اب جنگ میں جب قیدی پکڑے جاتے تھے تو اس کا کور اور بیسک اور فنڈامنٹل جو مقصد ہوتا تھا پیچھے, وہ یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کو میکسیمم ڈیمیج کرنا, کیونکہ آپ نے جنگ جیتنی ہے, یہ وار سٹریٹجی ہے, ڈیمیج کرنا. اچھا, اگر آپ عورتوں کو لے کے آتے ہیں اور ساتھ مردوں کو بھی لے کے آتے ہیں, اور کوئی باشعور قوم وہ دیکھے کہ وہ مردوں کو بھی اسی طریقے سے اجازت دے دے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی سیکشل ڈیزائر ہے تو وہ اپنی مالکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سیکشلی یا فزیکلی انوالو ہو جائیں, تو بھئی دشمن قوم کے سارے مرد صرف اس وجہ سے قیدی ہو جانا تھے کہ چلو مزے کرتے ہیں, یاشی کرتے ہیں, تو ڈیمیج کہاں رہا؟ سارے مردوں نے کہنا تھا یار مجھے مارو نا, قیدی بنا لو, سنا ہے موج بڑی لگتی ہے وہاں. میک سینس کرے کوئی چیز کہ آپ نے جب کسی سے جنگ لڑے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے, نہ کہ ان کو یاشی کروانے کے لیے. بہت شکریہ. جی بالکل, میں معافی چاہوں گا یہ پوائنٹ مس ہو گیا. میں نے بات ایکچولی اسی لیے شروع کی تھی کہ جو کنسنٹ کی بات ہے کہ اس زمانے کے نارمز کے حساب سے خاتون کو تو پتا تھا کہ جنگ اگر ہار گئے تو یہ کنسنٹ آٹومیٹک ہے, لیکن مرد اگر غیر مسلم وہ جو پکڑا جا رہا ہے جنگی قیدی ہے, اس کا اگر کسی کے ساتھ کوئی انٹیمیٹ ریلیشن شپ بننا ہے تو اس کے لیے کسی مسلمان عورت کا بھی تو کنسنٹ چاہیے ہوگا. اگر وہ نہیں دے رہی تو آپ کو کیا ایشو ہے پھر؟ جو جنگ میں ہار گئی ہے اس نے تو کنسنٹ اس زمانے کے نارمز کے مطابق آٹومیٹکلی دے دیا ہے, لیکن جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کنسنٹ آپ اس سے, کیونکہ اس کو جو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا جواب والی بات ہے کہ پھر تو جان بوجھ کے سارے جنگ ہارے ہیں کہ جنگ ہارنے سے آٹومیٹک کنسنٹ ہو جائے گا. مطلب کوئی بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے. But then we are talking about یہ دیسی ملحدین کی کیا حد ہو سکتی ہے بیچاروں کی. زبردست. اچھا, کمنٹس کے والے سے صرف ایک بات
साथ वेरी क्विकली कर दूं, जिन लोगों ने शेयर नहीं किया उसको लाजमी शेयर करें, और कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, याद रखें सारे कमेंट्स पढ़े भी नहीं जा सकते, और कोशिश सिर्फ हमारे मुसलमान दोस्त ये करें कि टॉपिक के ऊपर फोकस करें, इसमें से आपने सीखने के लिए जो नुकात हैं वो लेने हैं। इधर जो नीचे कुछ आए हैं उनका मकसद ही, उनकी पैदाइश का मकसद ये है, जिस तरह चूहे की पैदाइश का मकसद होता है कपड़े को खराब करना, इनकी पैदाइश का मकसद होता है मुसलमानों को इल्म से रोकना। अपनी तवज्जो इधर रखें, इल्ला माशाल्लाह जिनके नसीब में अल्लाह ताला ने तौफीक या इस तरह की उनके कोई नेक रूह हैं, नफीस हैं, वो इसमें से हिदायत ले जाएंगे। अलीना साहब आपको जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, और लास्ट तक रहिएगा, हम लोग ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। जो लोग आना चाहेंगे, जो तड़प रहे हैं मुल्हिदीन मुर्तदीन, उनको भी टाइम दिया जाएगा। सबने बहुत अच्छी इल्मी दलाइल दिए कंसेंट के रिलेटेड, और जाहिर सी बात है, एक औरत जंग में आती तो उसको सब कुछ सोच कर आना पड़ता है। जिस तरह मैं अगर एक बहुत ही लो बात करूँ वो ये है कि मुझे भी पता था कि जब मैं इस टीम के साथ जुड़ूंगी तो मुझे गालियां भी पड़ेंगी, मुझे बहुत कुछ होगा, इसके बावजूद भी मैं जुड़ी और मैं वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही हूँ। दैट वाज माय कंसर्न, और मैं इसमें आई खुद। तो इस तरह का ये है कि एक औरत जब जंग में उतर रही है तो उसको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, और यही सबने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बहुत ही टफ और बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, और सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत